سوشل میڈیا پہ کٹے کی قربانی کے حوالہ سے بڑے شد و مد کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا گیا دیکھیے، کٹے کی قربانی کا وقت تو گزر چکا، اب البتہ ان لوگوں کی قربانی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے کہ جنہوں نے کٹے کی قربانی کے جائز اور ناجائز ہونے پر فتویٰ بازی کی۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، میں مسلک اہل حدیث کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مسلک اہل حدیث کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ان کی بڑی عزت اور تکریم کرتا ہوں، اس میں آپ کو یہ چیز کلیئر کرتا چلوں۔ نمبر 2، مولانا امجد صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں جب ان سے منڈی میں سوال ہوا کہ بتائیے کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے یہی کہا کہ جائز ہے۔ تو لوگوں نے آگے سے کہا کہ مولانا بعض احباب یا کچھ حضرات یا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ کٹے کی قربانی ناجائز ہے۔ تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ دیکھیے، ہندوستان میں کچھ لوگ گائے کی قربانی نہیں کرنے دیتے اور پاکستان میں کچھ لوگ کٹے کی قربانی نہیں کرنے دیتے۔ یہاں سے نتیجہ اخذ کر کے مطلب کہ مسلک اہل حدیث کو اور ہندوؤں کو یا یہودیوں کو ایک ساتھ ملا دیا یا ملانے کی مطلب کہ کوشش کی گئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ نتیجتاً بات اخذ کر لی گئی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، پہلی بات بنیادی یاد رکھیے، ایک عرصہ دراز سے لگ بھگ 3 سال ہو گئے مجھے بھی دیکھتے ہوئے کہ عبدالقیوم ظہیر نامی ایک شخص جب عید الاضحیٰ کا وقت قریب آتا ہے، جب بقرہ جو منڈیاں ہوتی ہیں وہ عروج پہ ہوتی ہیں، تو عبدالقیوم ظہیر صاحب صبح اٹھتے ہیں، ایک جنا کیپ پہنتے ہیں اور ایک موٹی واسکٹ پہنتے ہیں، وقت گرمی کا ہو یا سردی کا انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ فوراً صبح منڈی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑی ہی اپنا مطلب کہ غمخواری کے ساتھ، جوش اور جذبے کے ساتھ وہاں پہ وہ تقریر کرتے ہیں کہ جی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کٹے کی قربانی کے ناجائز ہونے پر اور گھوڑے کی قربانی کے جائز ہونے پر وہ اس کے فضائل پر بڑی زیادہ سے زیادہ جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے، کٹے کی قربانی کے جائز اور ناجائز ہونے پر علماء اہل حدیث کے جو مستند علماء ہیں اب اس وقت اس دور میں، وہ بھی اس چیز کے جو دعوے دار ہیں، اقراری ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن عبدالقیوم ظہیر صاحب یہ اپنی ضد پر اور ہڈ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں، باضد ہے کہ نہیں، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور میرے دیکھنے میں تقریباً 2-3 سال ہو گئے عبدالقیوم صاحب کو کسی مستند عالم دین نے اس طرح ٹارگٹ کر کے مطلب کہ جواب بھی نہیں دیا، اور بنتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ جواب انہیں دیا جاتا ہے جن کے پاس علم ہو۔ عبدالقیوم ظہیر صاحب تو وہ آدمی ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ عربی میں اور اردو میں عمر کا جو فرق ہے وہ کیا ہے، تو ان کی تو سرے سے جو عبارت ہے وہی بہت کمزور ہے، اس لیے ان کو جواب دینا بنتا بھی نہیں تھا۔ اب اگر جواب آیا ہے، مولانا امجد صاحب نے جواب دیا ہے، تو اس پر پوری مسلک اہل حدیث اب طوفان کھڑا کیے ہوئے ہے کہ ہمیں یہودیوں سے، ہمیں ہندوؤں سے ملا دیا۔ تو بھائی جان، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مولانا امجد صاحب کے اس جوابات پر، ان کی اس گفتگو پر اعتراض کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے عبدالقیوم ظہیر صاحب کو سمجھائیں کہ وہ منڈیوں میں جا کر جس طرح فقہ حنفی کو رگڑا لگاتے ہیں وہ اسے باز رہیں۔ اور دوسری بات اسی ضمن میں ذکر کرتا چلوں کہ مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، مولانا ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، اور دیگر احباب ہیں، انہوں نے ہمیشہ سلامتی کی بات کی، امن کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ مسالک ثلاثہ کو ساتھ اکٹھا جوڑنے کی بات کی ہے۔ عبدالقیوم ظہیر صاحب جیسے شخص اسپیشل لانچ کیے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ ان مسالک ثلاثہ کے اتحاد کو پارا کرے، ان کے اس شیرازے کو بکھیر کے رکھ دے۔ تو عبدالقیوم ظہیر صاحب کوئی مستند نہیں، ویسے بھی غالب گمان ہے میرا کہ وہ عالم دین نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث کے علماء کو چاہیے اور عوام کو چاہیے جو امجد ظہیر صاحب پر اعتراض کرتی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے عبدالقیوم ظہیر صاحب کو کچھ مسئلے سکھائیں۔ عبدالقیوم ظہیر صاحب کی اگرچہ عمر تو مسئلے بتانے کی ہے، لیکن دراصل ان کو ابھی مسئلے سیکھنے کی ضرورت ہے، مسائل بتانے کی نہیں بلکہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مولانا دیکھیے، خیر میں اب دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، بات آگے چلی جائے گی۔ عبدالقیوم ظہیر صاحب، میں آپ کے لیے کہتا ہوں، آپ کی پھر بھی رسپیکٹ ہے، آپ کی عزت ہے، قدر کی نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کو اب چاہیے اس وقت جیسی موجودہ آپ کی صورتحال ہے کہ آپ کسی مدرسہ میں داخلہ لیں اور آپ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، قدوری پڑھیں اور آپ کنز پڑھیں، تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں اس پر آپ کو عبور حاصل ہو، کم از کم آپ کو چیدہ اور بڑے بڑے جو مسائل ہیں ان پر آپ کو دسترس حاصل ہو۔ آپ کو ابھی مسائل سرچ کرنے کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریسرچ کرنے کے لیے تو بہت زیادہ علم کا ہونا ضروری ہے،
اور جو شخص ریسرچ میں پڑھتا ہے کہ میں ابو حنیفہ کی تحقیق کو چیک کرتا ہوں، میں ابو حنیفہ کے مسائل پر تحقیق کرتا ہوں، میں امام شافعی کی تحقیق کرتا ہوں، تو بھائی امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس کم از کم علم کا ہونا ضروری ہے، اور اتنے علم کا ہونا ضروری ہے کہ جتنا علم ان فقہا کے پاس، ان ائمہ کرام کے پاس تھا۔ تو جو مسلک اہل حدیث کے علماء ہیں انہیں چاہیے کہ عبدالقیوم ظہیر صاحب کو سمجھائیں اور انہیں کسی مدرسہ میں داخل کروائیں تاکہ یہ اپنا علم مضبوط کر سکیں اور اپنے ان مسائل پر دسترس حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ۔